سے جب اس کو آپ کو کوئی چیز بیچنی ہو، اس کے گھر کے قریب ہے تو پہلے اس سے پوچھو. ایسے ہی اس کے حالات کی خبر لیا کرو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سو جاتا ہے کھا پی کر کے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے تو یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے. گویا کہ پڑوسیوں کے حقوق بہت سارے ہیں، اور جس بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جو ضرورت پڑتی ہے اور انسان کو دوسرے ضرورت پڑتی ہے تو وہ سب ادا کرنا چاہیے. یہ سارے حقوق تو ان پڑوسیوں کے ہیں جو اس کے گھر کے بغل میں رہتا ہے. لیکن عام عمومی طور پر حسن اخلاق کی جو بھی چیزیں ہیں کہ انسان کو دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کا پڑوسی چاہے سفر کا ہو، چاہے اس کے اپنے دفتر کا ہو، چاہے کسی اور جگہ کا ہو، جہاں بھی اس کو اپنا کوئی دوسرا آدمی ملتا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ساتھ وہی حسن سلوک کرنا چاہیے جس کی تعلیم اسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کرنے کی دی ہے، اور اسی کی وجہ سے آدمی اچھے حقوق ادا کر سکتا ہے. تو یہ بہرحال ناظرین کرام، آپ نے دیکھا قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں پڑوسی کے کتنے عظیم حقوق ہیں، اور کیا یہ یعنی اس کی کیا تاثیر ہے ہماری اجتماعی زندگی پر اگر صحیح طریقے سے اس کو نبھایا جائے. بڑی خیر و برکت کی زندگی ہو جاتی ہے اگر ہر انسان اپنے پڑوسی کے احساس، جذبات اور ان کے حقوق کا خیال رکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک بہت جامع حدیث میں ان سارے حقوق کو سمیٹتے ہوئے صرف یہ کہہ دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں اپنے لیے آرام، سکھ اور یہ کہ ہر طرح کے یعنی وسائل اور ہر طرح کی یعنی اطمینان زندگی کے اندر، راحت و سکون، تو دوسروں کو بھی یہ راحت و سکون دینے کا یہ لفظ جو ہے حدیث میں ایک جگہ لا واللہ یعنی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ کی جگہ پر لجارہ کا لفظ بھی آیا ہوا ہے. جی یقیناً تو یہ عام ہے کہ جب دوسروں کے لیے ہے تو پڑوسی اس چیز سے زیادہ اولا ہے. جی تو بہرحال یہ یعنی عمومی حق کی بات ابھی تک ہم کر رہے تھے. اس سلسلے میں کچھ ایک اہم بات یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی بھی ہونی چاہیے. خیر خواہی یعنی نصیحت جس کو کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے ایک بہت لمبی گفتگو میں کسی موقع پر آپ کے سامنے ناظرین کرام ذکر کیا تھا. لیکن بہرحال خیر خواہی کا مطلب یہی ہے کہ انسان جیسے اپنے لیے بھلا چاہتا ہے تو اپنے پڑوسی کے لیے بھلا چاہے. اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. کوئی انسان اگر سونے کے ٹائم ہے، سو رہا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کا پڑوسی ٹیلی ویژن یا ریڈیو آن کر کے تیز آواز سے سنے تو اس کے نیند میں خلل ہو. تو اس طرح سے ڈھول تاشے اور دوسری چیزیں بجا کر کے یا اپنے بچوں کو چھوڑ دے باہر شور کرتے پھریں تو پڑوسیوں کو تکلیف ہو. جس طرح کا آج کل جو معاشرہ ہے، ایک بلڈنگ میں بہت سارے لوگ رہنے والے، یہ ساری چیزیں ہیں جو خیر خواہی کے منافی ہیں. بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ پڑوسی کے حالات کی خبرگیری کرنا. اس سلسلے میں خبرگیری اور یعنی اس خبرگیری کے ضمن میں اس کی عیادت، اس کی اعانت وغیرہ ہے. آپ کچھ اس سلسلے میں ذرا وضاحت کریں تو. بے شک اس کی خبرگیری بہت ضروری ہے اور اس کا مفہوم بھی عام ہے. کچھ تو جیسے آپ نے حدیث کا حوالہ دیا کہ جب اسے رقم کی ضرورت ہو تو اسے قرضہ وغیرہ مہیا کیا جائے اور مشکل وقت میں اس کی مدد کی جائے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طریقے سے اس کے مفہوم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اسے اگر کسی وقت کسی مشورے کی ضرورت ہے تو ہم ایمانداری اور خلوص کے ساتھ اسے مفید مشورہ پیش کریں. اور اسی طریقے سے بلکہ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لیس منا من بات شبعان وجارہ جائع الی جانبہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، ہماری امت میں سے نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر سو جائے حالانکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو. تو اس سے یہ نتیجہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم کبھی اپنے بچوں کے لیے کوئی فروٹ وغیرہ پھل وغیرہ لائیں یا کوئی مٹھائی اپنے گھر میں لائے ہیں اور پڑوسی کے بچے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پڑوسی کے گھر میں بھی وہ چیز بھیجا کریں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی سے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں غالباً، ان سے فرمایا کہ اذا طبخت مرقة فاکثر من مائها وتعاہد جیرانک، کہ جب تم شوربے دار سالن بناؤ، ایسا سالن جس میں شوربہ ہے، تو تم ذرا اس میں پانی زیادہ ڈالو تاکہ شوربہ زیادہ رہے، اور اس طرح سے تم اپنے پڑوسی کی بھی خبر رکھو کہ کچھ شوربہ کچھ سالن اپنے پڑوسی کے ہاں بھی بھیج دیا کرو.
تو یہ جی ہاں حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحقرن جارتها ولو فی سنشات. بالکل، اس میں خاص طور پر خواتین کو تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ لا تحقرن جارۃ لجارۃ، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پڑوسی اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ چونکہ یہاں حکم ہے کہ جیسے ایک اور جگہ کی تحادوا تحاببتم، کہ آپ اس میں ہدیے اور تحفے وغیرہ ایک دوسرے کو بھیجا کرو، اس سے باہمی محبت میں اضافہ ہوگا. تو اب یہ جو ہدیہ اور تحفہ بھیجنے کا تذکرہ ہے، چونکہ اکثر و بیشتر یہ کھانے کی شکل میں ہوا کرتا ہے کہ مرد وغیرہ تو اکثر تلاش معاش اور روزگار کی فکر میں گھر سے باہر رہا کرتے ہیں، تو یہ کھانا وغیرہ ان چیزوں کا تعلق خواتین کے ساتھ، عورتوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے خواتین کو خاص طور پر حکم ہے کہ کوئی عورت اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے. تو اگر کسی پڑوسن نے کوئی کھانے کی چیز بھیجی ہے، اگرچہ وہ اتنی معمولی ہی کیوں نہ ہو، کہ فرمایا کہ کسی بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، تو اسے بھی حقیر نہ سمجھا جائے، کیونکہ جو چیز اس نے بھیجی ہے اصل وہ مقصود نہیں، مقصود تو وہ جذبہ ہے، وہ محبت ہے. بہرحال اس حدیث میں میرے خیال سے مقصد پڑوسی کو حقیر سمجھنا نہیں ہے، بلکہ پڑوسی کو جو چیز دی جا رہی ہے اس کو حقیر نہ سمجھے. یعنی کوئی بھی چیز انسان کے گھر میں اگر دال ہی پکی ہے، ترکاری سبزی پکی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اب بریانی پکے گی جب ہی دیں گے پڑوسی کو، اس کو کیا دیں. تو ایسا نہیں، حقیر نہیں. جو انسان کے اپنے بس میں ہے، جو ساتھ میں جو کھاتا ہے، جس طرح وہ رہتا ہے، اسی میں اس کا حق سمجھنا چاہیے. تو خبرگیری کے تعلق سے خصوصاً اس دور میں بڑی ہی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور بہت غفلت ہو رہی ہے. آج آئے دن ہم لوگ اخباروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک انسان اپنے فلیٹ میں مر گیا، اور جب اس کے لاش کی جب سڑاد اور اس کی تعفن جب پورے معاشرے میں یا پورے بلڈنگ میں پہنچی، تب پتہ چلا کہ وہ مر گیا، تب پتہ چلا وہ مرا ہوا ہے. اس حد تک غفلت ہے یعنی خبرگیری نہ کرنے کی. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک انسان مریض ہے، ایک انسان اپنے گھر میں روزانہ آتا تھا، آج کیوں نہیں نکلتا ہے، آج کیوں نہیں آتا ہے، یہ فوراً انسان کو اسی وقت پتہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑوسی کے علاوہ اپنے سارے اصحاب کی خبر رکھتے تھے. مثال کے طور پر وہ یہودی لڑکا جو ملتا تھا، جب نہیں آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا ہے، نہیں آتا ہے، تو پتہ چلا کیوں بیمار ہے. تو آپ گئے اس کو دیکھنے کے لیے، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، اس کے باپ نے اسے کی کہ تم مسلمان ہو جاؤ. یا اسی طرح سے صحابہ کرام کے ہاں بھی ایک چیز تھی کہ جب وہ اپنے کسی ساتھی کو نہیں دیکھتے تھے، چاہے اس کا گھر دور ہی ہو، ویسے بھی پڑوسی کا گھر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے پڑوسی. اس سلسلے میں تو حضرت حسن بصری کی ایک بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ ان کا کہ پڑوسی 40 گھر تک ہوتے ہیں. تو داہنے سے ہو، بائیں سے ہو، آگے سے ہو، پیچھے ہو، گھر کی چاروں طرف سے ہو. المہم پڑوسی جتنے لوگ آپ سے ملتے جلتے ہیں، آپ کی بستی میں ہیں، آپ کے علاقے میں ہیں، اور جن کو آپ جانتے ہیں ان تک پہنچ سکتے ہیں آسانی سے، تو وہ سب پڑوسی میں شامل ہیں. وہی سب پڑوسی نہیں ہے کہ تعارف وغیرہ، بلکہ نماز با جماعت کا بھی یہی مقصد ہے. اور اس بات پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ پڑوسی صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے گھر سے ملا ہوا ہے، پڑوسی کی حدود اور آگے بھی ہیں، لیکن ترتیب میں کہ آپ کس کو پہلے تقدیم کریں گے. حضرت عائشہ نے ایک بار پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اگر کوئی چیز ہدیہ کرنا چاہتی ہوں تو کس کو دوں. تو آپ نے کہا اقربہما منک بابن، کہ 2 پڑوسی اگر آپ کے ہیں تو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے اس کو پہلے وہ زیادہ حقدار ہے. قربت مکانی حقدار ہے، لیکن حقدار سارے لوگ ہیں. اس سے آگے بڑھیے تو پھر اس کے بعد والا ہے، پھر اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد والا ہے، یہاں تک کہ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان سب کی خبر رکھنا چاہیے اور مراتب کا خیال رکھنا چاہیے. بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے ہاں بکری ذبح کروائی، تو جو شخص بکری ذبح کرنے اور گوشت بانٹنے کاٹنے کا ذمہ دار سے پوچھا کہ تم نے ہمارے اس یہودی پڑوسی کو دیا، تو اس نے سوچا کہ شاید یہودی پڑوسی کو دینے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو بار بار یہ سنا کہ آپ کہتے تھے کہ وہ جبریل نے ہم کو وصیت کی ہے، بار بار تاکید کی ہے کہ ہم پڑوسی کو دیں، ان کا خیال رکھیں، بلکہ ہم کو گمان ہوا کہ اس کو وراثت میں حصہ نہ دے دیں. لہذا اسی شکل میں پڑوسی کا دھیان رکھنا چاہیے. جتنا ہی آپ سے قریب ہے دروازے میں اس کا پہلے حق بنتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو بھی اور غیر مسلم ہے تو بھی. بہرحال پڑوسی اس لیے کہ آپ کی ہر آواز پر مصیبت کو پہلے آتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف ہے اور تو ساتھ دینا چاہیے، اور یہ اسلامی تقاضا ہے اور مکارم اخلاق میں شامل ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی میرے خیال سے بڑی اہم بات ہے کہ مطلب ہم اپنے جس معاشرے میں جس